بہت بڑے مالدار آدمی تھے تو وہ روپیہ سود پر بانٹے رہے ہیں تو کہ جو روپیہ دیا رہا جی کا 50,000 دے دے تو 50 میں سے نہیں مانگے جو سودوا ہو وہ کے اوپر والا وصولہ کریں. کوئی 1 لاکھ دے دیں تو 1 لاکھ میں نہیں مانگے باقی اوپر والا مانگا کریں. ایک دن ایک بھکاری ان کے دروازے پر آیا کہ اللہ کے نام پر دے دو میں بہت پریشان ہوں. تو حبیب نے کہا سنو اگر میں تم کو کچھ دے دوں گا تو تم مالدار ہوگے نہیں رہو گے غریب کے غریب ہی. اور اگر تم جیسے بھکاریوں کو میں دینے لگوں گا تو ایک دن میں تمہاری طرح بھکاری ہو جاؤں گا اس لیے میں تم کو دوں گا نہیں کچھ. وہ بیچارہ فقیر چلا گیا. شام کو کھانے کے لیے جب حبیب بیٹھے بیوی نے جب پتیلی میں کھولا تو دیکھا کہ سارے کھانے کو اللہ تعالیٰ نے خون سے بدل دیا. پھینکا پھر بنایا اور جب بن کے کھانا تیار ہوا تو سارا کھانا اللہ نے خون سے بدل دیا. تو بیوی رونے لگی کہا کچھ نہیں جو بھکاری دروازے پر آیا تھا تم نے اسے دھتکار دیا تو اللہ ناراض ہو گیا. جاؤ اس بھکاری کو تلاش کر کے لاؤ ورنہ کھانا لگتا ہے نصیب سے چلا گیا. حبیب اس بھکاری کو تلاش کرنے کے لیے نکلے کہ لاؤ بلائے لے. جب نکلے تو محلے کے بچے کہیں کھیل رہے تھے. ان بچوں نے حبیب کو دیکھا تو چلائے کہا بھاگو بھاگو وہ سود خوار آ رہا ہے سود کھانے والا آ رہا ہے بھاگ لو کہ کہیں اس کا سایہ ہم پر نہ پڑ جائے کہ اس کے وجہ سے اللہ اس کے ساتھ ہمیں بھی جہنم میں نہ ڈال دے. بھاگو. جب بچے بھاگے تب حبیب کے دل پر ٹھیس لگی کہ میں اتنا گر گیا اتنا ذلیل ہو گیا کہ میرے بچے وطن کے مجھ سے نفرت کرنے لگے. تو دل میں سوچا کہ لاؤ اب سود کھانے سے توبہ کر لیں. ایک تو دھکا وہاں لگا اور یہاں دھکا لگا تو سود کھانے سے توبہ کرنے کے لیے حبیب بصرہ کے بزرگ امام حسن کے پاس گئے. امام حسن بصری کی بارگاہ میں جا کر کے توبہ کیا اور کہا آپ گواہ ہو جاؤ آج سے میں نے سود لینا بھی بند کیا اور جس کے پاس جتنی سود کی رقمیں دیا تھا ان سب کو میں نے معاف کر دیا. اب کچھ نہیں جو میری رقم تھی وہ بھی لینا نہیں ہے جو لیا اللہ معاف کرے آپ گواہ بن جاؤ. توبہ کیا. توبہ کرنے کے بعد امام حسن بصری کی بارگاہ سے جب حبیب پلٹے تو کچھ بچے پھر محلے کے ملے. دیکھا حبیب آ رہے ہیں بچے چلائے اور کہا آ جاؤ حبیب بصری کے قدموں میں لگ جاؤ. حسن بصری کی بارگاہ سے توبہ کر کے آ رہے ہیں ان کے قدموں میں لگ جاؤ ہو سکتا ہے ان کے قدموں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی بخش دے. تب حبیب اجمی اللہ کا شکر ادا کر کے روئے کہا یا اللہ تو کتنا مہربان ہے. ابھی چند منٹ پہلے یہ بچے ہم سے نفرت کرتے تھے اور ابھی چند ہی منٹ ہوا میں نے توبہ کیا. یا اللہ تو نے میری محبت اپنے مخلوق کے دلوں میں پیدا فرما دیا. اے لوگو سود بہت بری چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ حلال روزی عطا فرمائے. ورنہ اگر روزی حلال نہیں ہے تو ہماری نمازیں بھی قبول نہیں ہو سکتی. اسی لیے بتایا گیا قرآن کریم میں اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اذا قضیت الصلاۃ جب نماز پوری ہو جائے فانتشروا فی الارض تو زمین میں پھیل جاؤ وابتغوا من فضل اللہ اور اللہ کی دی ہوئی روزی کو تلاش کرو. روزی تلاش کرنا یہ عبادت کا کام ہے. لہذا اے لوگوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ نے مسلمان بنایا تو اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن آج ہمارا نوجوان بہت بگڑ رہا ہے بہت بگڑ رہا ہے. ابھی گونڈا گئے تو ایک لڑکا آیا مجھے موٹر سائیکل پہ ریلوے اسٹیشن سے بٹھایا اور جب ہم پیچھے بیٹھ کے چلیں تو وہ کے کانے میں نگاہ پڑی تو کہ کانے میں یہاں بھرکی لٹ گئے. تو ہم پکڑے ہم کہیں نیو کا پہنے رے تو کہا تیرے مولانا صاحب بمبئی کے رہن تو چھدائی لی ہرائے سوک میں. تو ہم کہا تو نکوہ نہیں چھدائے نکوہ چھدائے گلاکہ پہن لی تھی کا کہیں نہیں چھدائے. تو کہتے مولانا تم تو عجیب آدمی ہو. ہم کہا عجیب آدمی بتاؤ
ناک کان چھدانا مردوں کے لیے اسلام میں حرام ہے، عورتوں کے لیے ثواب کا کام ہے، لیکن مردوں کے لیے حرام ہے۔ لیکن آج کا ہمارا نوجوان اللہ رحم کرے، ہاتھے میں کھڑوا پہنے کھڑوا۔ پہلے عورتیں بیوہ ہوتا رہا ہے، اب تو خیر نہیں رہے گا، لیکن پہلے مہروے جب بیوہ ہوتا رہا ہے تو چڑیا اتار کے کڑا پہنت رہا ہے، بولو کہ بیوہ ہوئے ایک نشانی۔ تو آج نوجوان پہنے گھومت ہے، اللہ جانے ہی کب سے بیوہ ہوئے گے، کوئی ان کے مری گا تو کڑا پہنے گھومت ہے۔ اے نوجوانوں، داڑھی رکھنے کے لیے اسلام کہتا داڑھی نہیں رکھاتے، کھڑوا پہنتے ہو، کان میں بھرکی پہنتے ہو۔ اے نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مرد بنایا ہے، مرد بن کے رہو، مسلمان بنایا، مسلمان بن کے رہو۔ ایک بزرگ تھے، وہ نماز پڑھتے تھے لیکن 3 سجدہ روزانہ کرتے تھے۔ کس لیے؟ ایک سجدہ اس شکر میں کرتے تھے کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے انسان بنا دیا، اور دوسرا سجدہ اس شکر میں کرتے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے انسان بنا کر مسلمان بنا دیا، اور تیسرا سجدہ اس شکر میں کرتے کہ اللہ تو نے مجھے مسلمان بنا کر کے امت محمدیہ میں پیدا فرما دیا۔ کتنا احسان ہے اللہ کا۔ آج ہم لوگ اپنے مرتبے کو نہیں جانتے۔ بتاؤ، آج ہم ان پیروں سے ناچ دیکھنے جاتے ہیں۔ اے ناچ دیکھنے والوں، ذرا غور کرو، تم اپنا مقام بھول گئے۔ معراج کی رات میں حضور کے ساتھ جبریل تھے، 7 آسمان تک رہے، اور جب آگے سدرہ پہنچے تو جبریل کہتے ہیں اللہ کے رسول اب آگے نہیں جا پاؤں گا، تجلی کی روشنی میرے پروں کو جلا دے گی، اب آپ آگے جائیے۔ تو حضور نے فرمایا جبریل کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ، حاجت ہو کچھ تو بتاؤ۔ تو جبریل کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول ایک حاجت ہے۔ کہا کیا؟ کہا کل قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط کے اوپر سے گزرے گی، 50,000 سال کا راستہ ہوگا، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا وہ پل۔ یہ ہمرے تمرے دنیا پل تھوڑو 10 فٹ 15 فٹ چوڑے ہیں۔ وہ پل صراط کا بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ جبریل کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کی امت اس پہ سے کیسے گزرے گی؟ لہذا آپ رب کے حضور جا رہے ہو، اللہ سے میرے لیے اجازت لے لینا کہ کل قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط کے اوپر سے گزرے تو اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے دے کہ میں اپنے پروں کو آپ کے امتیوں کے پیر کے نیچے بچھا دوں، اور میرے پروں کے اوپر سے آپ کی امت گزر جائے۔ پر جبریل کے کتنے ہیں؟ ایک پر کی چوڑائی اتنی ہے جیسے زمین اور آسمان کی دوری، اور اس طرح کے جبریل کے پاس کتنے پر ہیں؟ روایتوں میں لکھا ہے کہ اس طرح کے 26,000 پر ہیں جبریل کی۔ اب بتاؤ، ہماری تمہاری لیے جبریل اپنا پر بچھائیں کہ پیروں کے نیچے پر بچھائیں؟ جبریل کون ہے؟ فرشتوں کے سردار ہیں، رسول بھی ہیں۔ اب اس سے آپ اپنا اندازہ لگاؤ کہ یہ پیر کا مقام کتنا بلند ہے۔ جبریل پر بچھائیں گے اور انہی پیروں سے ہم ناچ دیکھنے جائیں۔ اے لوگو، یہ تو بہت پرانی برائی تھی جو اب مسلمانوں سے دور ہو گئی ہے، لیکن اب بھی کچھ ایسے ہیں کہ بیاہ کریں گے، شادی کریں گے تو اس میں ناچ نچوائیں گے، للی گھوڑی۔ اب تو للی گھوڑی ختم ہو گیا، ناچ نہ کرواؤ مسلمانوں، نکاح کر رہے ہو۔ حضور فرماتے ہیں نکاح من سنتی، نکاح میری سنت سے ہے۔ سنت ادا کر رہے ہو اور اس میں ناچ کر رہے ہو، اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے اپنا مقام سوچئے کہ ان پیروں سے ہم جائیں تو مسجد جائیں، ان پیروں سے جائیں تو ہم کسی کی مدد کے لیے جائیں، ان پیروں سے جائیں تو ہم رزق حلال کے لیے جائیں۔
حدیث پاک میں اسباغ الوضوء علی مکارہ، سخت ٹھنڈک میں مکمل وضو بنانا، وکثرت الخطا الی المساجد، اور مسجدوں کی طرف زیادہ قدموں سے جانا، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، فذالکم الرباط، تو سرکار فرماتے ہیں لوگوں یہ تمہارے لیے جہاد ہے، جہاد کا ثواب تم کو ملے گا۔ تو اس لیے اللہ نے پیروں میں طاقت دی ہے تو ناچ دیکھنے نہ جاؤ، شراب پینے نہ جاؤ، اس سے خدا جانے کہیں اگر ایک نس گڑبڑ ہو گئی تو پھر معاملہ کیا ہوگا۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمارے پیروں کو سلامت رکھا ہے۔ ایک بزرگ ہیں شیخ سعدی علیہ رحمت، پڑھنے کے لیے گھر سے جا رہے تھے، چپل راستے میں ٹوٹ گئی تو ننگے پیر چلنے لگے۔ اتفاق سے ایک آدمی گھوڑے پہ سوار ہو کے گزرا، شیخ سعدی کی نگاہ پڑی تو اس کا لباس بھی اسلامی نہیں، چہرہ بھی اسلامی نہیں، تو شیخ سعدی کو تکلیف ہوئی، کہا یا اللہ تو نے اپنے نافرمان بندے کو چلنے کے لیے گھوڑا دے دیا، اور یا اللہ میں تیرے دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا تو مجھے چپل کی بھی توفیق نہیں ہوئی۔ اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز آئی، حضرت شیخ سعدی مسجد میں نماز پڑھنے گئے، اور جب مسجد میں گئے نماز پڑھا، نماز پڑھ کے جب نکلے تو مسجد کے دروازے پر کچھ بھکاری موجود تھے۔ ان بھیک مانگنے والوں میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جس کے دونوں پیر گھٹنے سے غائب تھے۔ شیخ سعدی کی نگاہ پڑی تو پھر مسجد میں واپس چلے گئے اور سجدے میں سر رکھ کر رونے لگے، کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے پیروں کو سلامت رکھا ہے، چلنے کی سواری دے نہ دے تو نے میرے پیروں کو سلامت رکھا ہے۔ یا اللہ تیرے بندے تو بہت ایسے ہیں جو پیروں سے بھی محروم ہیں، اللہ نے پیر دیا ہے تو اس کا شکر ادا کرو، ان سے پوچھو جو بیچارے بغیر پیر کے۔ لہذا کوشش کرو کہ ہمارے پیر اس راستے پہ نہ پڑے جس سے خدا ناراض ہو۔ آج انہی پیروں سے چل کر ہم زنا کے لیے جاتے ہیں۔ اے لوگوں ایک وہ زمانہ دیکھو کہ مدینہ منورہ ہے، ایک انصاری اپنے گھر سے نکلے تھے، جا رہے تھے، دیکھا کہ راستے میں ایک عورت کو دو یہودی چھیڑ رہے ہیں۔ ہم لوگ تو کتریائی کے نکل جاتے ہیں، لیکن وہ مسلمان تھے پکے۔ انصاری مسلمان نے جب دیکھا کہ دو یہودی ایک عورت کی عزت لینے کے لیے تلے ہوئے ہیں تو انصاری مسلمان جا کر کے ان دونوں سے بھیڑ گیا، کہا سنو اسلام نے حرام کیا ہے کسی کی ماں بہن بیٹی پر نگاہ اٹھانا، ہاتھ اٹھانا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ دونوں یہودی اس انصاری سے لپٹ گئے، وہ انصاری ان دونوں سے مقابلہ کرنے لگا، یہاں تک کہ مار پیٹ ہوتے ہوتے وہ انصاری شہید ہو گیا۔ انصاری شہید ہو گیا، اسی درمیان میں اس عورت کو موقع ملا اور اپنی عزت بچا کر کے چلی گئی۔ وہ زمانہ تھا کہ جان دے دیا کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت آبرو نہ بدنام ہو، اور ایک ہم مسلمان ہیں کہ دوسری کی ماں بہن بیٹی کی عزت آبرو کے لیے ہم دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں۔ اے لوگوں یاد رکھو حدیث پاک میں کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ کسی کی ماں بہن بیٹی پر اگر تم نے غلط نگاہ ڈالی تو تمہارے ماں بہن بیٹیوں پر بھی غلط نگاہیں پڑیں گی۔ سچی حکایت میں لکھا ہے کہ ایک خاندان ایسا تھا غریبی میں مبتلا ہو گیا، بیچارہ مزدوری کے لیے جاتا، پورا دن رہتا لیکن کوئی مزدوری کے لیے اسے نہیں بلاتا، خالی ہاتھ شام کو آ جاتا۔ گھر میں فاقہ ہونے لگا، بچے فاقہ کرنے لگے، تو اس کی ایک لڑکی جوان تھی، اس نے دیکھا کہ کافی دن سے ابو جا رہے ہیں اور روزی نہیں پا رہے ہیں، گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، تو اس کی جوان بچی ایک دن جب اس کا باپ نکلا گھر سے تو جوان بچی بن سنور کے بستی میں گئی، اس ارادے سے کہ آج کسی جوان سے زنا کراؤں گی، بدلے میں پیسے لوں گی، راشن لے کے گھر میں آؤں گی تاکہ بھائی ماں باپ سب فاقہ کی مصیبت سے بچ جائیں۔
وہ نوجوان لڑکی اس برے ارادے سے نکلی، شہر میں گئی وہ نوجوان لڑکی بن سنور کے۔ شام کو جب اس کا باپ واپس آیا تو پیچھے سے اس کی لڑکی بھی آئی۔ باپ نے دیکھا تو تیور بدل دیا، کھارے تو کہاں گئی تھی؟ تو نے گھر سے باہر قدم کیسے نکالا؟ تب اس نے کہا ابا کئی دن سے آپ روزی کمانے جا رہے ہو، روزی نہیں مل رہی ہے، گھر میں فاقہ ہو رہا ہے۔ آج میں نے دل میں سوچا تھا کہ آج بن سنور کے شہر میں جاؤں گی، کسی جوان سے زنا کرا کے پیسے میں بدلے میں پیسے لے کر کے راشن لے کے آؤں گی تاکہ فاقہ سے نجات مل جائے۔ لیکن ابا گواہ ہے خدا کہ زنا چھوڑ دو، کسی جوان کی نگاہیں بھی میری طرف نہیں اٹھی، کوئی مجھ سے بولا ہی نہیں، میں ایسے واپس آ گئی۔ تب باپ کہتا بیٹی زندگی گزر گئی، کسی کی ماں بہن پر میں نے نگاہ نہیں ڈالی ہے تو میری بیٹی اولاد پر کسی کی نگاہیں کیسے پڑیں گی؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ نیکی کرو گے تو نیکی پاؤ گے۔ سورہ رحمان میں بھی اللہ فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ملے گا۔ اس لیے کوشش کرو کہ کسی کی ماں بہن بیٹی پر غلط نگاہیں نہ اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تم کو مسلمان بنایا، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ آج اس پرفتن دور میں ماں باپ بہت دکھی رہتے ہیں۔ اے لوگو آج ہم مولانا کی تو عزت کرتے کرنا چاہیے، پیر صاحب کی عزت کرتے کرنا چاہیے، لیکن کم سے کم ان کو دیکھو جن کے لیے قرآن نے صراحتاً فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اے میرے بندو وَخْفِضْ جھکاؤ، لَهُمَا ان دونوں کے لیے، جناح بازو کو، من الذُّلِّ ذُلِّ من الرحمہ انکساری کرتے ہوئے، دل میں رحم پیدا کرتے ہوئے کہ ابا اماں کو دیکھو تو بازو جھک جائے۔ ماں باپ کی تعظیم کے لیے اللہ نے فرمایا، لیکن آج ہم ماں باپ کی تعظیم نہیں کرتے۔ ہم مولانا ہوئے کہ ہم سے کوئی ملا ہوا ہے تو ہم بیٹھے ہیں نا، ہمارے ابا پانی لائے پلاؤ تھا۔ پردھان ہو گیا کوئی تو اپنے ابا سے پانی منگوا کے پلا رہا ہے۔ اے لوگو ماں باپ کی تعظیم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا سبب ہے۔ اللہ رسول کو راضی کر لو، ماں باپ کی تعظیم کرو، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت معاذ کو یمن کا گورنر بنایا تھا، اور جب گورنر بنایا تو سرکار نے ان کو کچھ باتیں کہی تھی، جن میں ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ لا توقن والدیک، اے معاذ گورنر ہو گئے ہو لیکن اپنے ماں باپ کی نافرمانی ہرگز نہ کرنا، ماں باپ کی اطاعت کرنا۔ وَإِنَّ مَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگر تجھے حکم دے کہ گھر چھوڑ دے، مال چھوڑ دے تو سب کچھ چھوڑ دینا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ اس لیے لوگو ماں باپ کی اطاعت کرو۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزے رکھو، روزے رکھو، لیکن آج لوگ رمضان کا مہینہ پا کر بیمار بن جاتے ہیں۔ جہاں دوی چار پتہ ڈپلیکیٹ دوا لے کے جیب میں دھائی لیں تو کہ ہوٹل میں بیٹھی ہیں، چائے پی ہے، گپر گپر کھائی ہیں، کوئی دیکھے تو کہہ رہے یار رمضان ہے یار، کہہ رہے یار دیکھو نا کتی بیماری ہے، دوا دیکھو کتی لی ہے۔ ارے تم کس کو دکھا رہے ہو؟ روزہ تم خدا کے لیے رکھ رہے ہو، بندوں کو کیوں دکھا رہے ہو؟ جس خدا کے لیے رکھ رہے ہو وہ خدا تو دلوں کی حرکتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ آج اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد نعرہ لگاتے ہو خوب، لیکن اعلیٰ حضرت کی زندگی بھی کبھی دیکھا تم نے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا بچپنا تھا، بہت چھوٹے تھے، رمضان کا مہینہ آیا تو پہلا روزہ رکھا انہوں نے۔ جب روزہ رکھا تو ان کے ابا اماں بہت خوش، بریلی میں دعوت کر دیا، پورے بریلی میں دعوت بانٹ دی کہ آج میرا بیٹا زندگی کا پہلا روزہ رکھا ہے، آج ساتھ میں سب کو افطاری کرنا ہے۔ دعوت بڑھ گئی، انتظام ہونے لگا۔ ظہر کا وقت آیا تو اعلیٰ حضرت کا چہرہ سوکھ گیا،
ہونٹیں سوکھ گئیں، بچپنا تھا، کافی چھوٹے تھے۔ ابا نے دیکھا تو ان کو لے کے گئے گھر میں، دروازہ بند کیا، کھڑکی بند کیا، پھر اعلیٰ حضرت کے ابا ایک کھیر پیالی کی لے کے آئے، ایک پیالی کھیر کی لے کے آئے، کہا بیٹا ابھی 5 گھنٹہ روزہ افطاری میں باقی ہے، تمہاری حالت خراب ہے بیٹا، کھا لو کھیر، پانی پی لو، میں نے دروازہ بند کر لیا، کھڑکی بند کر دیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا جواب دیا تھا بچپن میں؟ کہا تھا ابا یہ دروازہ کھڑکی آپ نے بند کیا ہے کہ لوگ ہمیں نہ دیکھ سکیں، میں کھا لوں؟ ابا کیا روزہ میں نے بریلی والوں کے لیے رکھا ہے؟ کیا لوگوں کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے؟ ابا جس خدا کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ خدا اس بند گھر میں بھی دیکھ رہا ہے، میں روزہ نہیں توڑ سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے ہمت کیا، اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور شام کو بریلی والوں کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے روزہ افطار کیا۔ اور آج ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے رمضان کا روزہ نہیں رکھتے۔ اے لوگوں، آ رہا ہے رمضان، حدیث پاک میں ہے کہ رمضان کے آنے پر مسلمان خوش ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ رمضان کے آنے پر مسلمان خوش ہوتا ہے، اور رمضان کے جانے پر مسلمان غمگین ہوتا ہے۔ آ رہا ہے، خوشیاں مناؤ کہ رحمت و برکتوں والا مہینہ آ گیا، روزہ رکھ لو۔ لیکن مسلمان کھائے میں ہے سب سے آگے، سب سے آگے۔ بہت پہلے زمانے کی بات ہے، 3 لوگ گھر سے نکلے سفر میں، ایک مسلمان، ایک یہودی اور ایک عیسائی، تینوں سفر میں نکلے۔ گھر سے جو لے گئے رہے ختم ہوئے گا، بھوکے ہوئے تو پریشان کافی تھے، کسی کو رحم آیا تو ایک پیالی کھیر دے دیا کسی نے، تو تینوں کھیر دے کے بیٹھے، کہیں یار بھوک سب کا لگی ہے اور کھیر یکے پیالی ہے، سب لوگ کھاوا جائے تو کوئی بھلا نہ ہوئے، تو ایک آدمی کھائے لے تو کم سے کم کہ بھلا تو ہو جائے۔ تو کہیں ہاں بات تو صحیح ہے، لیکن بھوک تینوں میں لگی، کھائے کو تو کہیں نہیں کھیر رکھ دیا جائے اور سوئے جاوا جائے، صبح اٹھا جائے جی کہ خواب سب سے بڑھیا دیکھے جو کوئی، وہی کھیر کھائے لی، پنچایت ہوئی گئے، کھیر رکھ دین، تینوں لیٹ گئے، سوئے گئے۔ یہودی عیسائی کے ہیں نیند آوت دے اللہ کو، مسلمان جیسے لیٹا ویسے آنکھیں بند کی اور ناک بجاوے شروع کی۔ وہ یہودی عیسائی سوچن کہ مسلمان سوئے گا ہے، اب بھئی خواب دیکھی، اٹھی کھیر کھائی تو ہم لوگ سوئے گئے جلدی سے، وہ انہوں دونوں سوئے گئے، اور دونوں سوئے گئے، مسلمان کا بغیر کھائے کہاں نیند آوے والی۔ جب وہ دونوں سوئے گئے وہ مسلمان اٹھا اور کھیر کے پیالی اٹھے، کھیر کھائیس، پانی پیس، اس کے بعد آرام سے سوا۔ اب جب صبح بھائی تو وہ دونوں تو جلدی سے اٹھ گئے کہ اٹھو جلدی خواب بیان کیا جائے جی کہ اچھا خواب وہ کھیر کھائی، اور مسلمان کا ہے اٹھے، وہ کے کام پہلے سے تمام ہے۔ جب صبح دونوں اٹھے وہ کا اٹھاویں تو جہر بلٹے وہر وہ بلٹی جائے، وہر سے اٹھائیں تو یہ کروٹ سے اٹھائیں تو وہ کروٹ، تو کہ زبردستی اٹھائے کے بیٹھا ہی نہیں۔ اس کے بعد جب وہ بیٹھا تو کہیں اس کا بات، تو کہیں یار خواب بیان کرو جی کہ خواب اچھا ہو، کھیر کھائے۔ تو مسلمان کہتے تو بھائی بتاؤ تم لوگ کہاں دیکھے ہو؟ تو عیسائی بولا کہ آج میں نے آسمانی خواب دیکھا، لوگ زمین کا دیکھتے، میں نے آسمان کا دیکھا۔ کہا کیسے؟ کہا میرے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور وہ مجھے بیدار کیے، پھر لے کر کے گئے پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے تک مجھے لے کر کے گئے۔ 4 آسمانوں کی سیر میں نے کیا ہے، آج میں نے خواب آسمانی دیکھا ہے، لہذا وہ کھیر میں کھاؤں گا۔ تو یہودی بولا کہ سنو، اگر تمہارے پیغمبر آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام تم کو چوتھے آسمان تک لے گئے تھے، تو ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور دنیا کی سیر کرانے کے بعد آسمانوں پہ لے کے گئے، 6 آسمان تک لے کے گئے، 2 منزلہ میں تم سے اونچا گیا تھا، اس لیے میرا خواب تم سے اچھا ہے، وہ کھیر میں کھاؤں گا۔ اور مسلمان بیٹھا کے مل ملاوے تو اسے کہیں تم کا دیکھو، تم بتاؤ۔ تو مسلمان نے کہا کیا بتائیں، جیسے میں سویا ویسے میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے کہا اٹھ، صبح روزہ رکھنا ہے، سحری نہیں کھائے گا، اٹھ جلدی سحری کھا، تجھے صبح روزہ رکھنا ہے۔ تب میں اٹھا، میں نے سحری کھائی، روزے کی نیت کر لی۔ تو دونوں بولے کہاں کھائے؟
کہیں کا کھائے کھیر کے علاوہ اور کچھ ہو رہا ہے؟ کہیں ہاں کتا کھائے، کہیں کتا وہاں رہبے کرے۔ اب دونوں بہت کھپا، کہیں یار تم بڑے بے وفا نکلے، ہم لوگوں کو بھی جگا لیتے تو مسلمان